السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہنا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، کچھ بات کریں گے۔ جی آئی ڈی سی سے متعلق حکومت نے اپنا آرڈیننس، جو صدارتی آرڈیننس تھا، وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے فارن منسٹرز بھی پاکستان میں ہیں، کچھ اپوزیشن کی ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن نظامی صاحب سب سے پہلے آج انتہائی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ہوئی اور میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کلیئر کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی سودے بازی، کوئی ڈیل کشمیر پر نہیں ہو سکتی۔ کل بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ ابہام، کنفیوژن جو پروپیگنڈا تھا، کلیئر ہو گیا آپ کی نظر میں؟ خیر یہ تو کوئی ڈیل تو کیا ہو رہی، کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہو تو تب ہے نا کہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس پہ ڈیل تو یہ ہو سکتی ہے ہم بول جائیں کشمیر کو، جی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو سارا زور تھا کہ ہمیں آخری حد تک جائیں گے، چاہے جنگ بھی لڑنی پڑے اس کے جی۔ لیے۔ ہنا ربانی کھر صاحب السلام علیکم۔ جی جی ہنا صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ جی ہاں نظام جی، صاحب۔ عارف نظامی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہم کشمیر پہ، اور یہ بھی کہا کہ ہم نو فرسٹ یوز پہ ہم وہ نہیں ہیں، ہماری کوئی پابند بھی نہیں ہے، اس کی پابند پالیسی نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کشمیر میں جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں، کیونکہ جنگ تو لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے ڈپلومیسی کی اس حوالے سے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کیسی جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے نظر میں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مجھے تو نہیں ہے بالکل، کہ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ آخری حد تک، پہلی حد تک، پہلے بھی، ابھی بھی، آگے بھی کھڑا ہونا، ایک ایک بچہ، اب ایک ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک ایک انسٹیٹیوشن۔ آئی مین دس از آئی تھنک ناٹ اے موڈ پوائنٹ فار می اور فار پاکستان۔ میرا نظر میں یہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی چاہیے، بیکاز دا کلیئرٹی از آلریڈی دیر کہ پاکستان میں کشمیر کے لیے اور کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا آئی تھنک ہر کسی کے اوپر لازم ہے، اور بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھاتا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا۔ اب بات ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی آج کل کے ماحول میں، آج کل دنیا میں جو آپ کو ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر ان سم ویز ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی مشکلوں میں مبتلا ہے۔ بریگزٹ میں یو کے بالکل پورا طرح انویلپڈ ہے اس سے، جو یو ایس ایف کی اپنی مشکلات ہیں، ایسٹ ایشیا کا چائنا کے ساتھ ایشوز ہیں، ہر کوئی، ہر کسی اور ہر ملک اور ہر خطہ، سوریا میں ابھی تک وار آن گوئنگ ہے، یمن میں ہے، جی سی سی میں بہت سخت کشیدگی بھی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے۔ اس سارے ماحول میں پھر بھی جو پرائم منسٹر مودی نے جو، یا مودی صاحب نے جو انڈیا میں آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ ایک اینیکسیشن، ری اینیکس کرنے کی کوشش کی، کالونائز کرنے کی کوشش کی، انڈیا کو ایک روگ اسٹیٹ بنا دیا جس نے اپنی سپریم کورٹ، اپنی ہائی کورٹ، یو این ایس سی کی ریزولوشن، پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل کمٹمنٹس ان ٹرمز آف سملا، ہر چیز کو اپنے پیر کے نیچے رون کے جی جی ایک پورے جو کہ ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی انہیں کی، اس کو بلیک آؤٹ میں رکھا، ان ایکسیسیبل ٹو دا ورلڈ، ان ایکسیسیبل ٹو اینی ون ایلس، ان ایکسیسیبل ٹو میڈکس۔ ٹھیک ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو وہاں نہیں مل سکتی، ان کو اپنی آواز ٹھیک، اور کہا جا رہا ہے جی سب کچھ آپ کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جب اس حد تک ہوئے گا، دنیا نے تو obviously اس کا نوٹس لے لیا، جہاں تک آئی میڈیا کی بات۔ بٹ بائی لیٹرلی اگر آپ دیکھیں دنیا کا رد عمل کیا رہا، ہر ملک نے کیا اسٹیٹمنٹ، وہ اس وقت انڈیا کے اکنامک پاور ہاؤس ہونے کی زور پہ اور انڈیا کی ایک جو ڈیموکریسی کا انہوں نے روز وہ جو رچایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آئی تھنک بائی لیٹرلی آپ کو وہ امپیکٹ اس وقت نہیں ملتا۔ لیکن جوں ہیومن رائٹس کا پریشر ملکوں کے اوپر پڑتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور یہ اگر مودی صاحب بیک ڈاؤن نہیں کرتے یہاں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ بائی لیٹرلی ایز ان جو ملکوں کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو دنیا کے اہم ترین ملکوں کی اور باقی ہمارے خطے میں باقی سارے پیپل فال انڈر دی پریشر آف ہیومن رائٹس، آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو اگنور اٹ۔ میں یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ دونوں آئے ہیں وزرائے خارجہ، یہ کوئی
مذاکرات کرانا چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، یا کوئی بھارت کے وہاں پر یہاں تشریف لائے ہیں، یا یہ بتانے آئے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور بھی آپ کی مدد کریں گے اقتصادی، بشرطے کہ آپ اس معاملے میں ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں اور بھارت سے بات چیت کریں؟ دیکھیے میرے نظر میں اس وقت پاکستان کو کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا ٹیمپریچر آپ نے بہت ہائی کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ تو انڈیا ایک بہت ویل نون اگریسر ہو کے سامنے آیا ہے، اس میں آئی تھنک دنیا میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو یہ ان کا وزٹ، ہاؤ آئی وڈ سی اٹ، بیکاز obviously I don't have any inside information, but how I would see it, first of all it's damage control, because ان دونوں ملکوں سے جو پاکستان کے عوام کی ایکسپیکٹیشن تھی اس پہ ان کی نہ اسٹیٹمنٹس آئیں، نہ obviously یہاں پہ بہت شور مچا جب انہوں نے میڈل دیا. میرے نظر میں ہمیں ڈپلومیٹکلی، عوام کا غصہ اپنی جگہ، اور ڈپلومیٹکلی ہمیں اس کو ذرا نوانس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اور ہمارا یہ کہنا کہ جی سنجانی صاحب نہیں جائیں گے ایٹسیکٹرا، میرے نظر میں وہ بھی آپ اگر کینسل بھی کرتے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی وہ نہیں جا رہے اس وجہ سے نہیں جا رہے، بیکاز دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں یو مینی ٹائمز یو ڈساپوائنٹ ایچ ادر. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یو اے ای میں سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بھی ہمارے ساتھ فرینکلی اسپیکنگ ان کی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے، ہماری بھی کئی ایسی چیزیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. such as the fact that we have an important diaspora over there جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتا ہے، اور ان کی obviously ہمارے ساتھ ملٹری ٹائز ہیں، اسٹریٹجک ٹائز ہیں ایٹسیٹرا. تو میرے نظر میں ان کا پہلا تو the visit is damage control for how the statements and their behavior did not match up to the expectations of the people of Pakistan. And I think اس میں یہ ہمیں ڈپلومیٹکلی ان کو کنوے کرنا کہ ہماری جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ سائے ہائے ہیں. ہمارا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، اور اسی لیے ہمارے لوگوں پیپل ور ڈساپوائنٹڈ، اینڈ اس کو اب آپ اس کا تھوڑا سا ڈالا جس طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو دوسری طرف ہاں جی obviously they will always want to mediate, right? But I genuinely believe کہ مودی صاحب کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے mediation, talk, negotiation, sitting on the table, all of this is off the table, simply for the reason that Modi Saab has come with a mandate to kill. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹو بی این ایکسٹریمسٹ. ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ ان کو یہی انکریج کرتے ہیں. اور مودی صاحب انفارچونیٹلی جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اسٹیٹسمین واجپئی کی طرح اسٹیٹسمین بننے کو نہیں فروغ دیا، نہیں ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے مینڈیٹ کو بڑھاؤں، میں انڈیا کو ہندوتوا کا اسپوکس پرسن بنا دوں، اس کا ایک جیتا جاتا ثبوت بنا دوں، اور انڈیا کی جو سیکولر ساری انڈیا کی ایک پہچان تھی اس کو ختم کر دیں، اوبلیٹریٹ کر دیں. ٹھیک ہے. جی یہ ہنا صاحبہ آپ نے بھی کہا کہ جذباتی باتیں اپنی جگہ، گو کہ عوام کے جذبات ہیں کشمیریوں کے ساتھ، لیکن سفارتی طور پہ بڑی ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. مان لیا یو اے ای کے، سعودی عرب کے، پاکستان کے محسن بھی ہیں، مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا، انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، معروضی حالات بھی مختلف ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری سفارتکاری اس جگہ ہونی چاہیے؟ اگر انڈیا نے یہ قدم کر لیا تھا، متحدہ عرب امارات خاموشی ہو جاتے بجائے اس کے کہ ان کی فیور میں بات کی جاتی، انڈیا کی فیور میں. دیکھیں کہتے ہیں نا یو کین کنٹرول یور اون بیہیویئر بٹ یو کین ناٹ کنٹرول دا بیہیویئر آف ادر پیپل. آپ پہ آئی تھنک ہمیں جو انٹروسپیکٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یو اے ای جیسا ملک جس کے ہمارے ساتھ اتنے ہسٹوریکل، کلچرل، ریلیجس، پیپل ٹو پیپل ایسے ٹائز ہے، ون آف دا بیسٹ وی وڈ سے، ہم اپنی فارن پالیسی میں اس کو ایک عمدہ اسٹیٹس دیتے ہیں. کیوں اس کو یہ وائی کوڈ اٹ ڈو سچ این ایکٹ اینڈ ناٹ ہیو ٹو لک بیک؟ وائی ڈڈ اٹ تھنک اٹ واز ان اٹس انٹرسٹ کہ اس کے ملک کے انٹرسٹ میں ان کو لگا کہ جی مودی کو تمغہ دے دیں، جب کشمیر میں وہ کلنگ کر رہے ہیں پاکستان ناراض ہوگا، لیکن پاکستان کو ناراض کرنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور اس کی وجہ ایک سمپل ہے، کیونکہ انڈیا کا جو پاور ہاؤس ہونے کا اسٹیٹس ہے، اکنامک پاور ہاؤس، اور آپ کا ہے اسٹیٹس کہ آپ جا کے یو اے ای سے اکثر پیسے مانگتے ہیں کہ ہم اپنے بل نہیں کر سکتے. تو یو مسٹ، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی وہی ہونی چاہیے. مانگنے والے کی ایکسپیکٹیشن آف سمون ایلس وہی ہوتی ہے نا کہ کوئی دے دے، پھینک دے آپ کی طرف، تو بڑی شکریہ عاجزی کے ساتھ کریں اور پھر آگے چلیں. تو آپ کا ان کے اوپر بھار تو اتنا نہیں ہو سکتا. دوسری جگہوں پہ یقیناً آپ کا ان کے اوپر بھار ہے. دیکھیے all I'm saying is that eventually at the end of the day boil it all down, it all comes down to کہتے ہیں نا it's economics is stupid اور جو بھی کہتے ہیں میرے وہ صحیح طرح یاد نہیں ہے. At the end of the day eventually economic considerations will prevail upon political, cultural, historical considerations. That is what the
that is the lesson history teaches us. If we refuse to learn that lesson, اگر ہم adamant ہیں کہ ہم نے تو ایک اور ہی سطح پہ اپنے ملک کو چلانا ہے, اپنی ڈپلومیسی کو چلانا ہے, اور ہم صرف اپنے لوگوں کو کنونس کرنا ہمارا موٹو ہے. اس وقت ہماری ڈپلومیسی, آئی بلیو, اگر اس میں ایک فلا ہے آن دا کشمیر فرنٹ, because مجھے لگ رہا ہے ہماری ڈپلومیسی از مور geared towards trying to convince the Pakistanis about what is happening in Kashmir, and ان کو کھڑا کرنے میں. بھائی وہ تو کھڑے ہیں, ان کو پتا بھی ہے اٹراسٹیز کا. آپ تو دوسرے ملک میں کریں نا. ابھی دیکھیں پوٹن اور ہمیں نظر آتی ہے ملاقاتیں ایز وی اسپیک, ٹھیک ہے, پوٹن اور مودی ملاقات کریں, ہم آئس لینڈ کو فون کریں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں, آپ کس جگہ کھڑے ہیں. آپ کے پاس اس وقت مورل اسٹرینتھ ہے, آپ اس پہ فوکس کریں. آپ انشور کریں کہ کوئی ملک پاکستان کو اٹھا کے یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ جو کشمیر میں بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وغیرہ, آپ کے ملک میں بھی آپ لوگ یہ تھوڑی بہت چیزیں. جی جی ٹھیک ہے. یہ ہے ہماری لانگ ٹرم 10 سے 15 ایئرس. وی ہیو ٹو ہیو اے لانگ ٹرم فوکس فوڈ اسٹریٹجی. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹریڈ اور اکنامک بیسس ڈپلومیسی ہونی چاہیے, اور انڈیا یہی کر رہا ہے جو آپ نے بھی درست فرمایا کہ ہم تو کشکول لے کے جا رہے ہیں, اور وہ ادھر ان کو ضرورت ہے انڈیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پہ. اگر اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے, آپ نے یہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات کی, جو ڈیموکریسی کو کے رائٹ کی بھی بات کریں, جس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ بھی لے لیں, اور جو اکانومی کی پتلی حالت ہے, ان ساری چیزوں کو لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں, جیسے آپ نے کہا, ڈومیسٹک آڈینس کو کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اور اسی لیے یہ شاید بات جو ہے آصف غفور صاحب کو کہنی پڑی کہ ہم کو ڈیل نہیں کر رہے, کیونکہ زبانی جمع خرچ تو بہت زیادہ ہے اور عمل جو ہے وہ بہت کم ہے. بعض ناقدین کا کہنا, جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے تھے, کہ ان کو یہاں بیٹھے ہونے کی بجائے ہمارے وزیر اعظم وزیر خارجہ کو بجائے کہ یہ لوگ یہاں آئیں, ہمیں خود جا کے ان سے بات کرنی چاہیے تھی. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیے, بالکل میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں, بیکاز دیکھیں اس وقت ہمیں اس ملک کے اندر اتنی یونٹی کی تو ضرورت ہے نا. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم اس حکومت کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن کشمیر کا میں آرٹیکل 370 کو ریووک کیا جاتا ہے, اور پھر 2 دن بعد ان کا ایڈوائزر پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جی مریم نواز نے کیا چیک کیا, پھر 4 دن بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر اس وقت زرداری صاحب کو بغیر کسی ٹرائل کے ایک بیمار شخص کو آپ نے ایسے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ خدا نخواستہ اور بیمار ہو. نظامی صاحب, ہمیں پاکستان کے سینئر صحافی, معروف کالم نویس, اینکر پرسن سہیل وڑائچ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, آج آصف غفور صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کرائسز ہیں, اس میں جو اسٹیٹ کے دیگر ایلیمنٹ ہیں جن میں فارن آفس سب سے سر فہرست ہے, اگر وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے تو پھر بصورت مجبوری جنگ کی طرف جانا پڑے گا. یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ڈپلومیسی اگر ناکام ہو جائے جی تو ظاہر ہے. سہیل وڑائچ صاحب, یہ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ جو ہیں ایک دوسرے سے اگر جنگ کرتے ہیں, اور جہاں نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہوں, نو فرسٹ یوز کی, وہ کہہ رہا ہے ان کا انڈیا کا جو ڈیفنس منسٹر ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ اس پہ ہم عمل کریں, تو یہ صورتحال خاصی گمبھیر ہے اس لحاظ سے کہ جنگ کے بادل خاصے منڈلا رہے ہیں. اور کیا ہماری پاکستان کی جو کہتے تو ہم تیار ہیں, اور فوج نے مطلب آصف غفور صاحب کہتے ہیں ہمارا پلان بھی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن کیا واقعی حالت جنگ میں ہم سرخرو ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں آخری حد تک جائیں گے ہم. جی جی, آخری گولی تک لڑیں گے, آخری سانس تک لڑیں گے. یہ تو بڑی کوئی خوفناک اور بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال پیٹ کی جا رہی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں نظامی صاحب. گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے یا ان حالات کا جائزہ لیا جائے جن میں پچھلی 4 جنگیں ہوئی ہیں,
تو موجودہ حالات ان سب سے زیادہ گمبھیر ہیں، اور اگر پاکستان کی قیادت جو ہے وہ جنگ کے خلاف نہ ہوتی تو اب تک جنگ ہو چکی ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے تو کشمیر کی صورتحال خراب ہوتی رہی ہے، اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی کہ وہ انیکس کر لیں اور وہاں پہ اتنا لمبا کرفیو ہو اور اس طرح کے حالات ہو۔ اگر ماضی کے حالات ہوتے تو ڈیفینیٹلی اب ہم جنگ کی طرف جا چکے ہوتے، لیکن پاکستان کی قیادت کو یہ احساس ہے کہ جو جنگ ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور دو نیوکلیئر جو طاقتیں ہیں وہ اگر آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کسی ایک سے غلطی ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ریسٹرینٹ ہی سب سے اچھی بات ہے، وگرنہ جو انڈیا نے کیا ہے، جو مودی صاحب نے کر دیا ہے، یہ تو 70 سال کی تاریخ میں اتنا انتہائی اقدام نہ بھارت نے کیا نہ پاکستان نے کیا۔ تو اگر معمول کے حالات ہوتے، اگر ہم شاید نیوکلیئر طاقت نہ ہوتے تو اب تک جنگ چھڑ چکی ہوتی۔ لیکن سوڈے بلائی صاحب، ایک میں ماحول میں فرق دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اس معاملے کی سنگینی اور آؤٹ ریج اور جلوس وغیرہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس طرح کا کوئی جنگی جنون مجھے نظر نہیں آتا جس طرح آپ کو یاد ہے کہ 71 کی وار میں اور 65 میں، اس سے پہلے 93 اور 71 میں کرش انڈیا، عام اس قسم کے، اور یہ بھی وسندا کے جنگ کھیڑنی ہوتی زنانیاں تھی، اس ٹائپ کے جو ہے آپ کو بڑا ایک پورا کلچر تھا، سب کلچر تھا، جس کے تحت میڈم نور جہاں نے بڑا اس وقت کردار ادا کیا۔ اس طرح کا وار سیریا نہ حکومت پیدا کر رہی ہے نہ لوگوں میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ایک مثبت بات ہے، لیکن دوسری طرف تیاری بھی ہونی چاہیے پوری۔ جی بالکل درست ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح وار ہسٹیریا کریٹ ہوتا تھا۔ اس دفعہ لوگوں کا ری ایکشن بھی بڑا سینسیبل ہے، ہر بندہ تشویش میں ہے، دکھ میں ہے، لیکن وار کے حق میں بڑے چند لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وار ہونی چاہیے ایکچولی، اور سب کا یہ خیال ہے کہ بھارت نے بڑی زیادتی کی ہے اور اس کو زیادتی کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ مثبت تبدیلی ہے پاکستان کی سوچ میں، اور پاکستان اس کا جو جواب دے رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ منارٹیز کو زیادہ عزت کریں، آپ منارٹیز کو زیادہ رائٹس دیں، آپ کرتارپور کھولیں، آپ ہندوؤں سے جا کے جو سندھ ہے اس سے ملیں، آپ کرسچین جو ہیں ان کو اور زیادہ رائٹس دیں، تو بجائے اس کے کہ ہم بھی نیگیٹو پاتھ پہ جائیں انڈیا کی طرح، ہمیں پازیٹیو پاتھ پہ جانا چاہیے اور دنیا بھر کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم بھارت جیسے نہیں ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم اقلیتوں کو بھی آزادی دے رہے ہیں، میڈیا کو بھی آزادی دے رہے ہیں، یہ ہمیں تاثر کریٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، لیکن سہیل صاحب، یہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ عمران خان صاحب نے 11 اگست 1947 والی جو قائد اعظم کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی اسپیچ جو شجر ممنوع تھی ہمارے حکمرانوں کے لیے، اس کا ورد کیا، اور آپ نے یہ درست کہا کہ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ یار منارٹیز کو آن بورڈ رکھنا چاہیے، اور پاکستان میں واقعی اس معاملے میں یہ موجودہ حکومت میں احساس آیا ہے کہ اگر منارٹیز کو آن بورڈ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا میں اور مودی کے انڈیا میں کیا فرق ہے۔ تو یہ تو واقعی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بعض سرکل سے وزراء جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، اور اس کی ایک شکل آپ کو دکھاتے ہیں بھی۔ یہ ہم آپ کو اس پہ آج DGISPR نے رسپونڈ بھی کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے کیا فرمایا تھا، اور پھر آج میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کیا رسپونڈ کیا، ذرا یہ دیکھ لیجیے۔ ہندوستان کو متنبع کرتا ہوں، ہمارے پاس آدھے آدھے پاؤ کے اور پاؤ کے بھی ایٹامک بم ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 1 انچ کا استعمال کرنا ہے، آدھے انچ کا کرنا ہے، پونی انچ کا کرنا ہے یا 2 انچ کا کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اونچے ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے، اینڈ دس از اے ویپن آف پولیٹیکل چوائس۔ اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ پالیسیز پریس بریفنگ میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کا پتہ ہے۔
بڑی سنجیدگی کے ساتھ یار ویسے میرا خیال بڑا اچھا جواب دیا ہے بہت زبردست DGI نے، بڑی سنجیدگی اور کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. یہ بات سیاستدان کو کرنی چاہیے تھی جو DGI نے کی ہے، اور جو فوجی رینک کا آدمی اس کو تو یہ دھمکی دے سکتا ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن نظامی صاحب یہ شیخ صاحب جہاں رہتے ہیں لال حویلی، اس کے پیچھے بورڈ بازار ہے، وہاں یہ دوائیاں کلوؤں کے حساب سے ملتی ہیں، پاؤ آدھا کلو، تو انہوں نے ایٹم بم کو بھی کوئی پاؤ آدھا کلو کا سہیل وڈائی صاحب آپ بتائیے، آپ نے ایک دن شیخ رشید صاحب کا گزارا ہوا نا لال حویلی میں؟ جی گزارا ہوا. تو یہ شیخ بتائیے صاحب اصل میں عوامی زبان میں بات کرتے ہیں، اور ان کا تو خیال تھا کہ یہ اس طرح کی بات کر کے ہم رسپونڈ کر رہے ہیں لوگوں کے جذبات کو. لیکن ظاہر ہے یہ اگر بات انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی تو آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا. تو آصف غفور صاحب نے اسی لیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کیا ہے. یہی اس کو طریقہ ہے ڈیل کرنے کا. سر گزارش یہ ہے کہ اب زمانہ بہت آگے جا چکا ہے. اب یہ جو انڈیا والے گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں یا ہم گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ نیگیٹو چیزیں ہیں. آپ آج کی دنیا میں اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم نے مودی کو ہرانا ہے تو اپنی پازیٹیوٹی سے ہرانا ہے. اگر ہم بھی نیگیٹیوٹی سے، ہم بھی ہتھیاروں سے، ہم بھی ظلم سے، ہم بھی ڈسکریمنیشن والا راستہ اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو وہ پھر ہم سے آگے ہیں، پھر ہم ہار جائیں گے. سہیل وڈائی صاحب آپ کو تو خود اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے جو کہہ رہے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مان لیا ہے کہ بھئی یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، میڈیا کو خواہ مخواہ متون کیا جا رہا ہے. جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب کوئی حکومت کوئی غلط اقدام کرتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مانے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کی بجائے سب سے جو ہوتا ہے آسان ہوتا ہے یہ کہا جائے کہ میڈیا غلط رنگ دے رہا ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے نواز شریف حکومت کی غلطیوں سے سیکھا ہے. وہ عام طور پر جو میڈیا پہ چیزیں آتی تھیں ان کو اگنور کرتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ چیزیں جب اگنور ہوتی تھیں، اس پہ کوئی ان کا رد عمل نہیں آتا تھا تو وہ چیزیں راسخ ہوتی جاتی تھی، پکی ہوتی جاتی تھی ان کے بارے میں پرسیپشن. عمران خان ہر چیز پہ رسپونڈ کرتے ہیں، خود سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، خود ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس وقت لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی اور اس کو وہ واپس لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے جدید تقاضوں کے عین مطابق ہے اور یہ ان کی اچھی عادت ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے. لیکن سہیل وڈائی صاحب ایک معاملے میں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ ہے کہ میں نے نواز شریف اور زرداری اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، اور جب سے 5 اگست ہوا ہے اس کے بعد بجائے کہ کوئی بقائے بیامی ہوتی یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے گا، وہ سختی بڑھتی گئی ہے. اس حد تک کہ زرداری صاحب کو جیل میں سے اسپتال تو لے جایا گیا لیکن فوراً ان کو واپس لے گئے، ان کی بیٹی کو ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ جو مطلب ہے کہ جو یہ لوگ ہیں آپ نے اگر ان سے جواب طلبی کرنی ہے، ان سے انٹروگیشن کرنی ہے تو بسم اللہ آپ کریں. لیکن کیا ضروری ان لوگوں کو جو پاکستان کے صدر رہے ہوں یا پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہوں ان کو اذیتناک کنڈیشنز میں رکھنا کوئی یہ ضروری ہے؟ یہ کوئی نظریہ ہے جس کو عمران خان سے کہتے ہیں کہ میرا یہ ویژن ہے؟ نظامی صاحب آپ تو کہیں زیادہ میرے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ بہت بڑا پرفارم نہ کر سکیں تو آپ دوسرے مخالف کو لٹکاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ میری پرفارمنس ہے. تو یہ چونکہ ان کا دعویٰ بھی تھا اور وہ اس کو کر بھی رہے ہیں اور ان کے حامی تالیاں بھی بجا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی لمٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم یہ آ گیا ہے کہ لوگ اب مزید اپوزیشن کو یہ جتنا بھی تنگ کر لیں، جتنا بھی قید رکھ لیں، اب ان کو ڈیلیوری کرنی پڑے گی. اور یہ جو ان کا کانسیپٹ تھا کہ صرف اپوزیشن کو قید کر کے یہی میری پرفارمنس ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. اور پاکستان کے جو 2 شعبے ہیں،
وہ ٹوٹلی کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک بزنس کمیونٹی اور دوسرے بیوروکریٹس. یہ دونوں اتنے مایوس ہیں نیب سے اور ٹیکسز سے اور بزنس انوائرمنٹ سے کہ یہ نہ معاشی پہیہ چل رہا ہے نہ انتظامی پہیہ چل رہا ہے. اور اگر یہ دونوں پہیے نہ چلے تو اسٹیٹ کو ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا کہ پھر کیا ایسا طریقہ کیا جائے کہ جس سے یہ پہیے جو ہیں وہ چلے. جی ہاں، یہ تھوڑے بلاج صاحب، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب ہمارا جو جی ڈی پی اور ڈالر میں جی ڈی پی، یہ بنگلہ دیش سے بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں. نظامی صاحب، بنگلہ دیش تو اس ریجن میں سب سے آگے ہے، وہ تو خیر سب ممالک سے. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کا حصہ ہوتا تھا یار. آبویسلی یہ اب اگر ہم ٹائم اسپین کو دیکھیں تو ان کا ٹائم بہت کم بنتا ہے. لیکن سوال یہ آج جو مشیر خزانہ صاحب نے اور اکنامک ٹیم نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کچھ انہوں نے بتایا کہ 27% ٹیکس فائلرز میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پھر اسی طرح اگست کے مہینے میں سیلز ٹیکس میں 43% اضافہ ہوا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے اور وڑائچ صاحب سے بھی یہی ہے کہ یہ جو ٹیکس عوام دیتے ہیں اس کے بدلے سرکار نے عوام کو کچھ انسینٹیوز بھی دینے ہوتے ہیں. عوام کو جو مراد دی گئی ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اس میں اضافہ ہوا ہے نا، اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جو بزنس کر رہا ہے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایک تو وہ کاسٹ ہے نا جو رشوت یا کام کرانا یا اپروول لینا، ایک وہ ہے جو انٹرسٹ ریٹ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جو ڈالر ریٹ جو ہے وہ روپی 40% ڈاؤن ہو گیا، دا موسٹ ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ان دا ریجن. تو اس صورت میں یہ مل تو رہا ہے آپ کو. وڑائچ صاحب سے بھی میرے خیال جان لیتے ہیں. وڑائچ صاحب، یہ ٹیکس دینے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا عوام کو بھی سمجھا دیں، اور اس کے بدلے سرکار کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے دیکھیں، ٹیکس تو اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ بیسیکلی آپ نے اسٹیٹ چلانی ہوتی ہے. آپ کے ہاسپٹلز، آپ کی بجلی، آپ کے اسکول، آپ کا یہ جو سارا اسٹیٹ کا نظام ہے، پولیس، یہ سارا اسی سے چلتا ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے یہ جو سال گزرا ہے اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بہت کم ہو گئے ہیں، اور اسی سے معاشی ترقی کا پہیہ بھی سست ہو گیا ہے. جب ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے، جب سڑکیں بنتی ہیں، جب گھر بنتے ہیں، تو اسی سے معاشی پہیہ جو ہے وہ چلتا ہے. دوسرے لوگ بھی پرائیویٹ بھی چلاتے ہیں. لیکن ابھی تک تحریک انصاف اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. یہ اچھی چیزیں ہیں جو ان کے ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے، جو ٹیکس فائلرز میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو مردنی اور جو ایک یوں سمجھیں لائف لیسنس چھائی ہوئی ہے بزنس کے اندر اور ایڈمنسٹریشن کے اندر، اس کو بریک کرنے کے لیے کچھ بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے. ان کو اعتماد دینا پڑے گا، ان نیب کا ڈر جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن بھی کرنی پڑے گی. آپ اگر دنیا میں آپ نے ایک اتحاد کا تاثر دینا ہے، آپ نے اگر جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، یا کم از کم اپنے ملک کے اندر ایک اتحاد جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. ہاں، یہ صحیح ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، کوئی جنگ کے دوران مجرموں کو جیلوں سے تو نہیں نکال دیا جاتا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنگوں کے دوران جو ہے وہ مجرم جو ہے ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ محاذ جنگ پر جا کر لڑیں، اور انہیں یہ فیسلٹی دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو شاید عمران خان جتنا دبا رہے ہیں اپوزیشن کو، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور طاقت نہ کھڑی ہو جائے، یہی طاقتیں رہیں، اور کل کو ان کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہو، یہ زندہ رہیں ان کے مخالف بھی. وڑائچ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ملے جلے اشارے ہیں حکومت کے، ایک جانب کارروائیاں بھی، دوسری جانب طفل تسلی بھی، تو اس سے کیا معیشت بہتر ہوگی، اور یہ کون سی سمت کا تعین ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف ان کو سوائے بزنس مڈل کلاس کے یا بزنس کلاس کے ٹیکس لگانے کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے، اور ظاہر ہے بزنس مڈل کلاس کو بہت دیر سے نواز شریف نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے. بیسیکلی نواز شریف کو جو گھر بھیجنا ہے، میری نظر میں یہ سیلریڈ کلاس کا ریوولٹ تھا اگینسٹ دا بزنس کلاس. اور اب اس کو بزنس کلاس کو یہ جو ٹیکسیشن ہو رہی ہے، یہ اسی ریوولٹ کا نتیجہ ہے، اسی انتقام کا نتیجہ ہے.
تو اور عمران خان کو اور ان کی حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ بزنس کلاس کو ساتھ رکھنا ہے، تو کنٹراڈکٹری پالیسی چل نہیں سکتی جب آپ نے انہی سے ٹیکس لینا ہے اور انہی کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کو ایک راستہ اپنانا ہوگا، وہ آپ چاہے جتنی مرضی ایک کریم لگا لیں یا اس کو جتنی اچھی پریزنٹیشن دے دیں، انہوں نے بزنس کلاس سے ہی ٹیکس لینا ہے۔ یہی ایسا طبقہ تھا جو پہلے بچا ہوا تھا انہی سے، لیکن اگر بزنس ہی نہ چلا، بزنس مین بیٹھ ہی گئے جو کہ بزنس خاموش احتجاج میں وہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اپنے پیسے بینکوں سے نکال کے گھروں کے سٹور میں رکھ دیے ہیں یا اپنے لاکرز میں رکھ دیے ہیں، تو اس کے بعد تو پاکستان کی اکانومی چلے گی نہیں۔ انہوں نے ایک سائلنٹ پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے سب بزنس مینوں نے، کہ وہ اوپر سے ہنستے ہیں اور بس جا کے دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نیا بزنس نہیں کر رہے، کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے، سرکولیشن نہیں کر رہے، سرکولیشن آف منی۔ اچھا سہیل بڑائی صاحب، ایک بہت چیز کا چرچہ ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ڈیل مانگ رہے ہیں، وزیر کہتے ہیں ڈیل مانگ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ڈیل دوں گا نہیں۔ یہ وہ ڈیل کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے بنتا ہوا؟ کیونکہ کچھ بعض اوقات لگتا ہے کہ دال میں واقعی کالا ہے، کبھی کو کہتے ہیں کہ قطر والے جو ہیں وہ ڈیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناراض ہے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، کوئی ادھر کہتے ہیں کہ جی وہ، بلکہ آج وہ اس کی کچھ مینیفیسٹیشن بھی سامنے آ گئی ہے کہ جو انور مجید فیملی ہے انہوں نے پلی بارگیننگ شروع کر دی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ صرف جو امر مانے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پلی بارگیننگ کرنے کو تیار نہیں ہوں، کو پیسوں پہ مکمکا جو ہے وہ کر لیں تو وہ میں آپ کو دلوا دوں گا، اور زرداری صاحب کا بھی تقریباً یہی موقف ہے۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں میری رائے میں، میری انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ ہے اس کی۔ عبدالغنی مجید صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایک کیسز کو الگ الگ سمجھیں، وہ دونوں کو الگ الگ ڈیل کر رہے ہیں، دونوں الگ الگ اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور میں چونکہ زرداری صاحب کی باتیں سن چکا ہوں کیونکہ مجید صاحب پہلے گرفتار ہو گئے تھے، زرداری صاحب بعد میں گرفتار ہوئے ہیں، تو وہ ان کے ڈیفینس سے مطمئن نہیں ہے، نہ ان کے آرگومنٹ سے مطمئن تھے۔ جی ہاں، بلکہ ایک دو ہم اکٹھے ہی تھے، آپ کو یاد ہے ہم تو اکٹھے تھے زرداری صاحب سے، جی بالکل بالکل، جی بالکل 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 ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس بات کا تو تاثر کہ ان کی ڈیل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زرداری صاحب بھی وہ ڈیل کریں۔ اور نواز شریف، دوسری بات ہے کہ نواز شریف نے پلی بارگین، جی نواز شریف نے اگر پلی بارگین کرنی ہے یا پیسے دینے ہیں یا کوئی ڈیل کرنی ہے تو اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو کہا جا رہا تھا تم باہر ہی رہو، تو وہ آیا، آ کے جیل میں گرفتار ہوا، پھر موقع ملا، پھر نہیں گئے باہر۔ تو یہ میرا نہیں خیال، وہ ان کو اپنے پولیٹیکل کیریئر کا بھی فکر ہے، ان کو اپنی عزت بھی بحال کرنی ہے۔ اس وقت ان کے اوپر داغ ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کے اوپر داغ ہے کہ وہ اگر باہر چلے جائیں گے تو یہ تو داغ پکا ہو جائے گا، تو پھر یا تو وہ اپنی سیاست کو خدا حافظ کہہ دیں اور ڈیل کر لیں، تو یا پھر جیل بھگتیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جیل بالکل ٹھیک۔ وڑائچ صاحب بہت شکریہ، سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے۔ یہ اقبال زیڈ احمد کی گرفتاری کا معاملہ ہے کیا، اور یہ اقبال زیڈ احمد صاحب کون سی شخصیت ہے؟ اور یہ بھی کہ یہ وزیر جو داخلہ ان کے بارے میں یہ خبر جو چل رہی ہے، کر دیا انہوں نے، یہ اس سے متعلق بھی نظامی صاحب آپ سے ذرا وہ آپ کے پاس کیا خبر ہے وہ بھی جانیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے۔ نظامی صاحب، ایک چینل نے خبر چلائی کہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کا منصب میرے خیال واپس لیا جا رہا ہے کسی اور کو، وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ کہ وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اور شیخ رشید صاحب بھی بڑے زور لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف پرویز فتق بھی۔ لیکن میں نے جب یہ ان کے قریبی ذرائع سے تحقیق کی تو پتہ لگا یہ فیک نیوز ہے۔ اچھا، ان کے کچھ مخالفین جو ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں کہ جو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایز پر کلچر آف پی ٹی آئی، اور انہوں نے معذرت کر دی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو چلائی جا رہی ہے کہ جی وہ کسی اپنے سٹاف سے سختی کر رہے ہیں۔ جی تو دیکھیں سٹاف سے تو سختی کرنی پڑتی ہے، جس نے کام لینا ہے وہ کو پی آر فارم تو نہیں چلا رہے نا، کسی ہیومن ڈیولپمنٹ کے مینیجر تو نہیں ہے نا، انٹیریئر منسٹر ہے پاکستان۔ دوسرا وزیر داخلہ نظامی صاحب، داخلی امور بعض اوقات ڈنڈے سوٹے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں،
اس میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے. ہاں اور پھر ان کا ایک مخصوص فوجی بیک گراؤنڈ ہے. جی جی وہ دیکھیں نا پہلے رہے ہیں وہ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں, اس سے پہلے ہوم منسٹر رہے ہیں, پنجاب میں آئی ایس آئی کے ہیڈ رہے ہیں. جی جی تو وہ وہ معاملات بہتر سمجھتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ بھئی ان کو یہ اس قسم کی نیوز ہے. پھر لیکن وہ ایک ہی چینل, لیکن وہ چینل بھی ایسا ہے جو کہ بڑا قریب سمجھا جاتا ہے اچھا مقتدر حلقوں کے. نظامی صاحب, اقبال زیڈ احمد صاحب ایک بڑی گنجلک سی شخصیت, لیکن مالدار آدمی, سرمایہ دار ہیں, اور نیب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے. 17 ارب روپے بتائے جاتے ہیں کہ قومی خزانے کو مبینہ طور پہ نقصان پہنچا ہے. یہ الزام ہے ان پہ, کچھ اور دیگر بھی الزامات ہیں ان پہ. اور ان سے متعلق پہلے جو ہمارے سابق وزیر اعظم جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے تو وہ کیا فرمایا کرتے تھے, موجودہ جو وزراء ہیں فواد چودھری صاحب اور سابق وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب, ان سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں, پہلے یہ جان لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. Start of inauguration of the terminals. So this is one of those projects. And I must say that if there was an award for perseverance, it would go to Mr. Iqbal Zaid Ahmed. Because of all the other efforts he has made, he has persevered. جو ایل این جی ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پیٹرولیم سیکٹر میں, اس سے بڑھ کے اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ دونوں ڈیلز جو ہیں, بلکہ 3 ڈیلز ہیں, 2 ٹرمینلز کی ڈیل ہے اور تیسری امپورٹ ڈیل ہے, یہ فرسٹریشن میں کی گئی, بدنیتی میں کی گئی ہے. یہ سابق وزیر پیٹرولیم, پھر سابق وزیر میں آپ پیٹرولیم. کو عرض کرتا ہوں, جو اینگرو والا ٹرمینل لگا نا پہلے, جی 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 وہ واقعی ایک بڑی ایمرجنسی میں لگا تھا, اور اس وقت حسین داؤد اس کے سربراہ تھے. جی وہ بھی کئی مہینوں سے باہر ہیں. مقصد ہے کہ انہوں نے ان کے لیے وہ بڈنگ بھی بڑے عجیب طریقے سے بھی سارا ہوا, اور اس وقت مقصد یہ تھا کہ یار پاکستان بالکل 2013 میں گیس بالکل ختم ہو چکی. وہ کچھ نان ٹرانسپیرنٹ ضرور تھے, لیکن یہ کہ شاہد خاقان عباسی نے کرپشن کی ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ دوسرا ٹرمینل ہے اقبال زیڈ احمد والا, یہ تو اس دور میں لگا ہے جب 2016 میں جب ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ اقبال زیڈ احمد نظامی صاحب 2001 میں, یہ اقبال زیڈ احمد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں. جی یہ ایور گرین ہے, سدا بہار. جی. یہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے مورس اٹال کے مورس کی فیکٹری لگایا. جی پھر انہوں نے لیبریٹر اسکوٹر کی اسمبلنگ کا کام شروع کیا. پھر یہ این ای سی ٹیلی ویژن اسمبل کرتے, کسی میں کامیاب نہیں. کامیاب ہوئے تو جناب یہ گیس کے شعبے سے, ایل این جی کی بجائے جو ایل پی جی ہے, جی جی سندھ میں انہوں نے نکالنی تھی. کوٹا لے لیا بہت سارے سیاستدانوں کا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اس میں محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں اس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام تھے, وہ لے لیا انہوں نے, وہاں سے کام کا شروع کیا. پھر یہ ایسے گیس کے اندر گئے جی کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد نواز شریف آیا, ان میں کوئی خاص ان کی پذیرائی نہیں تھی. جی جی پھر یہ مشرف کے بڑے قریب ہو گئے, اور پھر مشرف اور سرداری کے درمیان جو این آر او کی باتیں چل رہی تھی, جی جی اس میں بڑے فعال تھے. اس میں انہوں نے جے جے وی ایل بنائی. وہ ایسا کیا کہ اس میں ٹھیکہ ان کو, چاہے وہ چلے یا نہ چلے, ان کو 70-80 ہزار ڈالر روز کے ملتے تھے. وہ کیا. پھر یہ میاں نواز شریف کے اس دور میں ان کو پھر ایک مل گیا. اس میں اور بھی بڑے ایک میڈیا ٹائکون ہیں, یہ نظامی صاحب جو پاکستان گیس بورڈ کنسورشیم ہے, جو میاں نواز شریف کے عزیز ہیں, وہ بھی ہیں اس میں. اکنامک ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے, سب لوگ دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی اپنا کارکن پی ٹی آئی کا. اسی کہتے ہیں اینڈ آف ہسٹری. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا, باسی کو اجازت دیجیے.